أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقد کذبت پس تحقیق جھٹلا چکی قبلہم ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی قوم بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی وعاد قوم عاد جھٹلا چکی وثمود اور قوم ثمود وقوم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم وقوم لوط لوط کی قوم واصحاب مدین اور مدین والوں نے وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس مہلت دی میں نے کافروں کو ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے پکڑا ان کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسا تھا میرا انکار کرنا فَكَأَيٍّ پس کتنی ہیں من قریۃ بستیاں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی ظالمۃ وہ ظالم تھی فہی خاویۃ پس وہ گری پڑی ہیں علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل وبئر معطلۃ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں کھنڈر بن گئے استعمال نہیں ہوتا پانی اب ان سے وقصر مشید اور کتنے مضبوط محلات ویران پڑے ہیں افلم یسیروا فی الارض کیا پس یہ لوگ نہیں چلے زمین میں فتکون لہم قلوب پس ہوتے ان کے لیے دل یعقلون بہا وہ ان کے ذریعے سمجھتے وآذان یا کان ہوتے دل ہوتے جس کے ذریعے سے سمجھتے وآذان یا کان ہوتے یسمعون بہا ان کے ساتھ وہ سنتے فإنها لا تعمى الأبصار پس بے شک قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں ولیکن تعمى القلوب لیکن اندھے ہوتے ہیں دل اندھے ہو گئے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کے دل اندھے ہیں التی فی الصدور جو سینوں میں ہیں وہ دل ان کے اندھے ہو گئے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے یہ عذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں کألف سنۃ ایسے ہے جیسے 1000 سال دنیا میں 1000 سال آخرت کا ایک دن مما تعدون اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں املیت لها جن کو ہم نے مہلت دی وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھیں ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف ہے لوٹ کر آنا قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انما پکی بات ہے انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں فالذین پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک اچھے لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم اور باعزت روزی والذین اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین ہرانے کی اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم دوزخ والے
جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آیتیں ہار جائیں، ہم غالب، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین غالب آنے کے لیے آیا ہے، قرآن غالب آنے کے لیے آیا، ہارنے کے لیے تھوڑا ہی آیا۔ دیکھیے سورۃ الحج درس نمبر 10، سبق عنوان ہے تسلی برائے رسالت اور تحدید کفار بر استعجال عذاب۔ تحدید کفار بر استعجال عذاب، عذاب جلدی طلب کرنے میں کفار کو زجر کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور شروع کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے انبیاء کرام کو بھی کفار جھٹلاتے رہے ہیں۔ ربط آیات گزشتہ میں یہ بات آپ نے پڑھی تھی کہ کفار کی تکالیف اور اظہار ثانیوں کے بعد اہل اسلام کو اللہ نے اجازت دی کہ اب ان کے ساتھ 2-4 ہاتھ کرو، جہاد کی اجازت دے دی۔ اب آج کے سبق میں پڑھی گئی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کفار کی مخالفت اور تکذیب پر پریشان نہ ہو۔ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ نہ پریشان ہو۔ یہ سلسلہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی، پہلے بھی کفار انبیاء کو جھٹلاتے رہے، اور پھر ان کفار کا جو انجام ہوا مکہ والے اس سے ناواقف نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں، جب یہ شام جاتے ہیں راستے میں ان مقامات سے ان کا گزر ہوتا ہے، دیکھ کر جاتے ہیں، یہ جہاں ان قوموں پہ عذابات نازل ہوئے وہ علاقہ ان کے راستے میں، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، غبی ہو چکے ہیں، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ کیا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں؟ اس وجہ سے دلیر ہو گئے ہیں اور مسلمانوں سے بحث مباحث اور جدل کرتے ہیں اور عذاب کے مطالبے کرتے ہیں کہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ فرمایا عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں ہے، لیکن اس کا وقت متعین ہے، جب ہم چاہیں گے آ جائے گا، وقت سے پہلے نہیں آتا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ تو فرمایا اگر کفار آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اہل اسلام کے غلبہ کی جب آپ بات کرتے ہیں، تمکین فی الارض پچھلی آیات میں گزرا تھا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم زمین میں ٹھکانہ دیں گے، زمین میں ان کو تمکین دیں گے، ان کو سلطنت دیں گے، وہ وہاں پر شعائر اسلامی کی تعظیم اور اسلام کے اصول اور قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ان باتوں پر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ان کی اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، بالکل ان کی پرواہ آپ نہ کیجیے، آپ بے فکر رہیے ان کی باتوں سے۔ ان مکہ کے کفار سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم موسیٰ، انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، انہوں نے بھی معجزات کو جھٹلایا ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آتا ہے۔ منکرین کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، فوراً ہم پکڑتے نہیں ہیں، لیکن جب حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں، پھر ہم ایسا پکڑتے ہیں کہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے میری پکڑ، میری گرفت کتنی سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر نکیر ذکر کیا، نکیر سے مراد عذاب شدید بھی ہو سکتا ہے۔ فکیف کان النکیر، نکیر عذاب شدید، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فَيُعَذِّبْهُ عَذَابًا نُكْرًا، سخت عذاب، سخت پکڑ، یہ مراد بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ اور ایسا عذاب جس کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، نکرا، جس کو کوئی پہچانتا ہی نہ ہو،
اوپرا، ایسا عذاب آئے گا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو۔ یا پھر نکیر کا معنی الٹ دینا، بدل دینا، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ ہم ان کی زندگی کو موت سے بدل دیں گے، آبادیوں کو بربادیوں سے بدل دیں گے۔ فرمایا کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو ظالم تھیں، سب اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اب ان میں کوئی بسنے والا نہیں ہے، نہ آدم نہ آدم زاد۔ کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، بڑا رش ہوا کرتا تھا، پانی بھرنے والے آیا کرتے تھے، رش لگا رہتا تھا، اب کوئی نظر نہیں آتا، بالکل کوئی بھی نہیں، اب خالی پڑے ہیں یہ کنویں، کوئی پانی بھرنے والا دکھتا نہیں ہے۔ یہ کیوں دلیر ہو چکے ہیں؟ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے کنویں جو بیکار پڑے ہیں، جہاں لوگ پانی کے لیے لائنیں لگاتے تھے۔ سورہ قصص میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، لوگ بڑے کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، دو بچیاں اپنی بھیڑ بکریاں پیچھے رو کے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر ان بچیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور تم اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہو؟ ان کا ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں، اور شعیب علیہ السلام، یہ دونوں ان کی بچیاں تھیں، دو بہنیں تھیں، بھائی ان کا کوئی نہیں تھا، گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، تو یہ بچیاں بیچاری ان کو چرا کے لے جاتی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ان کا بچہ کھچا ہم پلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پکڑا، پانی پلا دیا، فرمایا جاؤ۔ والد نے پوچھا آج جانوروں کو پانی نہیں پلایا؟ جی پلا لیا، جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ پانی پلانے کی باری نہیں آتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ کنویں ویران پڑے ہیں، پوری بستی تباہ ہو گئی، کنویں پہ کون آئے؟ وقصر مشید، کتنے مضبوط محلات جو ویران پڑے ہیں، کوئی ان میں رہنے والا نہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، دل وغیرہ نعمتیں سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن کافروں کو بھی یہ چیزیں دی اور مومنوں کو بھی دی ہیں۔ کافروں نے ان نعمتوں سے دنیا کا فائدہ اٹھایا، لیکن آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہ دیکھی، کانوں سے دنیا کا فائدہ تو اٹھایا، اللہ کا کلام نہیں سنتے، دل سے کائنات پر تو غور و فکر، اپنے فوائد تو سوچے، لیکن کائنات کے اندر غور و فکر نہ کیا کہ اس کو کسی نے بنایا بھی ہے، ایمان نصیب نہیں ہوا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور ہدایت بھی دی۔ آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتے ہیں، کانوں سے اللہ کا کلام بھی سن رہے ہیں، قرآن سن بھی رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بعض آنکھوں سے اندھے ہونے کے باوجود بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں۔ مشہور ہے کہ مصر میں ایک ڈرائیور تھا، نابینا، گاڑی چلاتا تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھ جاتا، وہ اس کو بتاتا کہ آگے خالی ہے، آگے موڑ ہے، آگے ہجوم ہے، اس کے مطابق وہ گاڑی چلاتا۔ تو بعض وقت اللہ سمجھ دے دیتے ہیں، اور بعض آنکھوں سے اندھے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور بعض آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ تو اصل اندھا وہ ہے جو آنکھیں تو ٹھیک ہیں لیکن دل کا اندھا ہے، یہاں پر دل کا اندھا مراد ہے۔ کہتے ہیں لاہور اچرے میں ایک نابینا حافظ صاحب تھے، گاڑی ساز تھے، جس کی گاڑی خراب ہوتی وہ ان کے پاس آ کر کہتے بھائی یہ گاڑی خراب ہے، وہ ٹھیک کر کے دے دیتے۔ مان سکتے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ نابینا بندہ گاڑی ساز ہے، گاڑیاں ٹھیک کر رہے، لیکن دل کا اندھا ہونا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر یہ آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، دل کے کان بہرے ہو جائیں تو پھر یہ ظاہری کان بھی کچھ نہیں کر سکتے، زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی، تمام اعضاء معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ عقل بھی سب کچھ ختم۔ حدیث شریف میں آتا ہے 100 اونٹوں میں سے سواری کے قابل تمہیں 1-2 ہی ملیں گے، باقی اونٹ تو سارے ہی ہیں۔ ایسا اونٹ جو سفر میں
آپ کا ساتھ دے، تکالیف برداشت کرے، 100 میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن 100 میں سے کوئی ایک آدمی نکلتا ہے جو سمجھدار ہو۔ تو جن قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کا نتیجہ کیا بنا؟ فرمایا زمین میں چلو پھرو، دیکھو تباہ شدہ بستیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ آج لوگ تفریح تباہ کے لیے جاتے ہیں، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، مگر اس نقطے سے سیر کرنے والے کم ہوتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اس نقطے سے زمین کی سیر کرنی چاہیے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ افلم یسیرو، کیا پس انہوں نے سیر نہیں کی فی الارض زمین میں؟ فتکون لہم، پس حاصل ہوتے ان کو قلوب دل ایسے یعقلون بہا جن کے ساتھ وہ سمجھتے، وآذان ایسے کان ہوتے یسمعون بہا جن کے ساتھ وہ سنتے، فإنہا، پس بے شک واقعہ یہ ہے، لا تعمل ابصار، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولکن تعمل قلوب، دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ جب دل اندھا ہو گیا سارے اعضاء اندھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، کافر اکٹھے ہو کر کہتے وہ عذاب جو آپ نے لانا نا ابھی لو، ابھی لو، میدان آپ کے لیے خالی ہے، ابھی لے آئے عذاب۔ چونکہ ان کے دل اندھے ہو گئے تھے اس لیے یہ مطالبہ کرتے تھے، اس لیے یہ بات کہتے تھے، ان کو انجام کی خبر نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں لیکن سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہیں، اس لیے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے، مذاق سمجھتے ہیں عذاب کو، اور ان کا جلدی کرنا فضول ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وقت متعین ہے، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ پھر ابھی کیوں نہیں آتا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ کافر جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کے، لاؤ، اس عذاب کے بارے میں کہتے ہیں لاؤ، ابھی لاؤ۔ لیکن سنیے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اس نے فرما دیا نافرمانوں کو عذاب دوں گا، ضرور دے گا، کافروں پر عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، باقی کب آئے گا، کس وقت آئے گا، وہ اپنی حکمتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے، یہ اسی کو پتہ ہے کہ کب آئے گا۔ دنیا کے دن تو چھوٹے چھوٹے ہیں، تم سے یہ انتظار نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور 1000 سال کی مہلت برابر ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور سمجھتے ہو، ہم قریب سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں جو مدت طویل ہے، اللہ کے ہاں وہ قصیر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے وقوع عذاب میں جلدی اور تاخیر سب برابر ہے، وہ جلدی اور تاخیر سے پاک ہے۔ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دنیاوی بادشاہ تو کسی کو سزا دینی ہو تو جلدی کرتے ہیں، تو مکہ والو تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم مجرم ہیں تو ابھی فوراً ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مجرم کو جلدی پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بادشاہ، دنیا کے تھانے دار، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے قانون مجرم کو جلدی پکڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مجرم بھاگ نہ جائے، جتنا جلدی اس کو پکڑو، گرفتار کرو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ لیکن اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اس سے بھاگ کے جائے گا کہاں؟ ہر وقت وہ اللہ کے سامنے، اللہ سے تو کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے۔ دنیا کی حکومتوں کو ڈر ہوگا کہ بھاگ جائے گا، ہاتھوں سے نکل جائے گا، بھی گرفتار کرو، یہ ایئرپورٹ چلا جائے گا، بیٹھ کے دوسرے ملک چلا جائے گا، پابندیاں لگ جاتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہماری مہلت کو ہمارا عجز مت سمجھو، پہلی بستیوں کو بھی پکڑا اور آخرت کے دن سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم سے تو بھاگ سکتے ہی نہیں ہو۔ اور وہ دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت والا دن، قیامت والا دن جو پہلا دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے اتنا مختصر ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت گزر جاتے، ختم۔ 50,000 سال اتنی دیر میں گزر جائے گا۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے آج کل راتیں لمبی ہیں، صحت مند آدمی جب سوتا ہے پہلو بھی نہیں بدلتا، صبح ہو جاتی ہے، حالانکہ راتیں بہت لمبی ہیں، ادھر رات اتنی جلدی ختم ہو گئی باوجود لمبی ہونے کی۔
پتہ ہی نہیں لگا، رات ختم بھی ہو گئی۔ اور ایک اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے، بیمار ہے، جوڑ میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی دانتوں میں درد، جوڑ میں اس کے درد ہے، تکلیف کی شدت ہے۔ کہتے ہیں رات بہت لمبی ہو گئی ہے، کہتے ہیں صدیاں گزر گئی، رات ختم نہیں ہو رہی۔ اب رات تو ایک ہی ہے، صحت مند کے لیے بھی اور بیمار کے لیے بھی اتنے ہی ہے، لیکن صحت مند آدمی سوتا ہے اور اٹھتا ہے، بس ختم۔ اتنی لمبی نیند پوری کر کے اٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی رات ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سمجھیے کہ نماز کافر، اس کے لیے وہ دن 1000 سال کا ہے، اور جو کافر گر ہوتا ہے، کافر ساز ہوتا ہے، وہ ان کے لیے 50,000 سال کی طرح ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت، زہر کا وقت، اور ادھر سے اثر ہوگی۔ آج کل کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے اثر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، املیت لها وهي ظالمۃ، جن کو میں نے مہلت دی، وہ ظالم تھی، وہاں کے رہنے والے ظالم تھے۔ بستیاں ظالم نہیں تھیں، یعنی ای اہلها، ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کو مہلت دی، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑا، وإلی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے، کہاں جا سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، تمام انسانوں سے خطاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، جیسا کہ ابھی پچھلے سبق میں، ابھی پچھلی آیات میں یہ بات گزری، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، آپ کی بعثت کسی ایک دو قوم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ تو آپ کا خطاب بھی سارے انسانوں کو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف۔ جب سب کی طرف ہوں تو قیامت تک ہوں، بیچ میں کسی مرزے شرزے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب کے لیے رسول ایک کافی ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی کیا؟ اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی، تمام مخلوقات کے لیے۔ سورۃ الفرقان کے اندر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہاں پر کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتاری وہ کتاب جو فرق کرنے والی اپنے بندے پر، تاکہ ہو جائے ڈرانے والا سارے جہانوں کو۔ آپ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کا کام سنانا ہے، منوانا تو ہے نہیں، نبی کا کام بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک کام کریں گے، ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا اور مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مٹانے کی کوشش کی اور اس گمان میں رہے کہ ہم اللہ کو عاجز کر دیں گے یا اس کے عذاب سے کہیں بھاگ نکلیں گے، یہ سب ان کی خواب خیالی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے بھاگ جائیں گے، اللہ کو عاجز کریں گے، نہیں نہیں نہیں۔ یا تمہارا نظریہ اے مشرکین یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر قدرت نہیں ہے، نہیں، ایسی بات بھی کوئی نہیں۔ یا تم یہ کہتے ہو کہ عشر نشر نہیں ہے، عشر نشر بھی ہے۔ تم سب کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر بات نہیں مانو گے تو فرمایا آپ کہہ دیجیے انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والوں، کھول کے صاف طور پہ ڈرانے والوں۔ اگر نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، حدیث بری پڑی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب۔ پھر جب وہ حدیث سامنے آتی ہیں ڈہروں کے حساب سے، قبر میں عذاب، قبر میں یہ عذاب، یہ نہ کرنے پر یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب۔ اب جب ادھر سے پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی قبر سے مراد یہ زمین والی قبر نہیں ہے،
جہاں روح جا کے ٹھہرتی ہے وہ جگہ مراد ہے کہ جہنم میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. جہاں روح جا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب مختلف عذابات دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کہ جہاں روح جا کے ٹھہرتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، جب حضرت عثمان کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے کہا حضرت اتنا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ ٹھیک ہو گئی تو آگے بھی ٹھیک چلے گا. تو حضرت عثمان کون سی قبر سے گزرتے تھے؟ یہ دنیا والی یا آخرت میں کوئی قبر تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھا دی. حضرت عمر منع بھی کرتے رہے، اللہ کے نبی نے پڑھا دی. منافق تھا یہ. اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں. تو کون سی قبر پر جا کے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے؟ حدیث میں قبر یہی قبر مراد لی ہے، کوئی اور قبر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، بذریعہ وحی آپ کو بتایا کہ ان میں عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک چگلی کھایا کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے کپڑے نہیں بچاتا تھا، اس وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں توڑی، ایک قبر پر لگائی، ایک دوسری قبر پر لگائی. تو اللہ کے رسول نے یہ ٹہنیاں یہاں لگائی تھی یا کہیں اور جا کے برزخ میں لگائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر پھرنے، بیٹھنے، چلنے سے منع کیا. وہ یہ قبر ہے یا کہیں اور کوئی قبر ہے؟ تو قبر سے مراد یہی قبر ہے. اس قبر کی بات ہو رہی ہے. آپ سواری پہ تھے، سواری بدک گئی، وہ کون سی قبر تھی؟ یہ دنیا والی یا کہیں اور پہ تھی؟ حدیث بھری پڑی ہے کہ یہی قبر ہے، یہی قبر ہے، یہی قبر ہے، یہاں عذاب ہوتا ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. بھئی آپ کو کیسے نظر آئے؟ آپ کو نظر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عالم اور ہے، آپ اور عالم میں. آپ دنیا میں ہیں، وہ آخرت میں. تو اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اگرچہ قبر کھول کے بھی دیکھیں، فرعون کا وجود پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی جا کر اس کے پاس کھڑا ہے، کہتے نہیں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن سچ ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں عذاب ہو رہا ہے اس کو، تو آپ کہیں مجھے تو نہیں نظر آتا. بھائی آپ کو نظر نہ آئے، مسئلہ اور ہے. اس لیے کہ عالم آخرت اور ہے اور عالم دنیا اور ہے، اس لیے وہ تمہیں نظر نہیں آتا. اب دیکھیں، موت اور نیند دونوں کو بے قرار دیا. نیند موت کے مشابہ ہے نا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بندہ سویا ہوتا ہے، ایک کمرے میں 4 لوگ سوئے ہوئے. ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، بھائی 10 فٹ کا کمرہ ہے، 4 لوگ اس میں سوئے ہوئے. رات کو ان 4 لوگوں میں سے ایک نے خواب دیکھا، یعنی ایک کمرے میں 4 لوگ سوئے ہوئے ہیں. 4 لوگوں میں سے ایک نے کیا کیا؟ خواب دیکھا. خواب کی حالت میں اس نے دیکھا شیر آ گیا ہے اور یہ زور زور سے چیخیں مار رہا ہے. شیر نے اس پر حملہ بھی کر دیا، پکڑ لیا اس کو، اس نے شور بھی مچائی، شیر بھی دہاڑ رہا ہے. صبح اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے، بھائی آپ لوگ کمرے میں میرے ساتھ تھے، رات کو میں نے خواب دیکھا، شیر آیا، بڑے زور زور سے دہاڑ رہا تھا، اس نے میرے اوپر حملہ بھی کیا. ساتھ والے کہ تو بے وقوف آدمی، ہمیں تو کوئی آواز نہیں ہے، ہمیں نہ تیرے چیخنے کی آواز ہے، نہ شیر کے داڑنے کی آواز ہے، نہ تیرے اوپر حملہ کرنے کا پتہ چلا. حالانکہ ساتھ ہی اس کمرے میں. یا آپ یوں دیکھیے، ایک آدمی کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، 4 لوگ اس کے ساتھ اور سوئے ہوئے کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کی حالت میں میدان جنگ میں کھڑا ہوں، دشمن کے ٹینک آ رہے ہیں، گولے برسا رہے ہیں اور میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، فائرنگ کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میں نے ان کی خوب پٹائی کی، خوب مارا ان کو، میں نے بھاگ گئے وہ. بدری ہمیں تو کوئی آواز نہیں ہے. دنیا کہے گی یہ بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ اور عالم میں ہے، تم اور عالم میں. وہ عالم خواب میں دیکھ رہا ہے، تم عالم خواب میں نہیں تھے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ آج رات خواب میں یہاں سے گیا، ایئرپورٹ پہنچا، سعودی عرب گیا، جدہ اترا، وہاں سے گاڑی میں بیٹھا مکہ پہنچا، میں نے عمرہ کیا، مدینہ پہنچا، پھر واپس پاکستان آ گیا. کہ آپ بے وقوف آدمی ہیں، بھائی اتنی دیر میں آپ کیسے آ گئے؟ تو آپ ادھر ہی تھے رات کو، آپ کا جسم ادھر ہی تھا.
ہم نے تو آپ کو رات کو گئے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے. اس لیے کہ خواب کا عالم اور ہے، دنیا کا عالم اور ہے. حالانکہ وہ خواب میں گیا ہے، سعودیہ پہنچا، عمرہ کر کے واپس آیا، مدینہ بھی گیا، آیا گیا، جہازوں کی آوازیں، شور شرابے، سب کچھ ہوا. وہ عالم خواب میں دیکھ رہا تھا، باقیوں نے دیکھا نہیں ہے. تو قبر کا عذاب جو قبر میں وہی دیکھ رہے، تمہیں نظر نہیں آتا. اس لیے قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے. اسی طرح میدان محشر میں بھی عذاب ہوگا، دوزخ میں بھی عذاب ہوگا، بالکل صاف صاف. اور کھری باتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا. میرا کام ہے تمہیں سنانا، آگاہ کرنا، منوانا میرے ذمہ نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہر نبی کا یہی کام تھا، یہی کہتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان بھی یہی تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کی طرف سے جو آپ پر اترا بس آپ وہ پہنچا دیجیے، اس کی تبلیغ کیجیے. آپ منوانا نبی کا کام تھوڑا ہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز کے اختیار ہوتے ہیں، نبی مختار کل ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مختار کل اللہ کی ذات ہے، منوانا اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں. اگر منوانا رسول اللہ کا وہ اختیار ہوتا، آپ کا چچا ابو طالب کبھی کفر پر نہ مرتا، آپ منوا دیتے اس کو. اگر ہدایت دینا نبی کا اپنا اختیار ہوتا تو آپ کے 2 چچے مسلمان ہوئے، 11 چچوں میں سے باقی مسلمان نہیں ہو، آپ کے سارے چچا مسلمان ہوتے. اب دیکھیے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا، بیٹے سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، مسلمان کر دیتے. بیوی کے ساتھ محبت کس کو نہیں ہوتی؟ اور نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو ہدایت دے دیتے. لیکن نہیں، ہدایت دینا کس کے اختیار؟ اللہ کا اپنا اختیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے سارے ہی لوگ مسلمان ہو جائیں، ساری دنیا مسلمان ہو جائے. اسی لیے ہر وقت آپ کو کڑن رہتی تھی، آپ کا سینہ مبارک ہنڈیا کی طرح کھولتا رہتا تھا، اس وجہ سے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس لیے کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، ہمارا کام ہے. آپ کا کام دعوت دینا ہے. مسلم شریف کی روایت آتی ہے، ابو طالب نے انکار کیا، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ پڑھنے سے ابو طالب نے انکار کیا. حالانکہ آپ کی قلبی خواہش ہے پڑھے، لیکن انکار کیا، اس نے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. سورۃ القصص آیت نمبر 56. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں بس. تو نبی ہادی ہے اس معنی میں کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ہدایت پہ لانا اللہ کے اپنے اختیار میں. تو آج کا کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی خطیب، اس کا کام دین کا راستہ بتا دینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے. کوئی کہے بھائی آپ دعوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ آپ نے مسلمان کیے؟ بھائی مسلمان کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت ملے گی. فرمایا آپ کہہ دیں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، بات کھول کر کروں. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، ماضی ایمان ہی نہیں اچھے اعمال بھی کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ورزق کریم، باعزت روزی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، حشر میں بھی ملے گی، جنت میں بھی ملے گی. مرنے کے بعد قبر میں بھی رزق ملتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ مرنے کے بعد کیسے قبر میں رزق ملتا ہے. ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل چھوٹی، اس میں ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ان کو عاجز کرنے کی، ہرانے کی، قرآن کو ناکام بنانے کی، کہ لوگوں کو ہم روک دیں اس کی ہدایت کو قبول کرنے سے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ شعلے مارنے والی آگ جہیم میں ہوگا. جو آگ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا یہ علاج ہے. چلے بس.